نہیں سکھائی ہے بلکہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ کیا سلام کرتے ہوئے اپنی کمر کو دوہرا کرے، جھکے، اپنے سر کو جھکائے؟ جھک کر سلام کرنے والوں، سید صاحب کے پاؤں چھونے والوں، شاہ صاحب کے قدموں کو چھونے والوں، شاہ صاحب کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والوں، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، کسی کو سلام کرے تو کیا کوئی دوسرے کے سامنے جھکے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کے سامنے نہ جھکے۔ جھکنے سے اسلام منع کرتا ہے، کیوں؟ یہ گردن جب بھی جھکتی ہے عرش والے رب کے لیے جھکتی ہے۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ شودر آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے، کم ذات کا آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے، وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بابوں کو مندروں میں بیٹھے ہوئے، مسجدیں سنبھالے ہوئے ان کے سامنے آتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی صوفیاء نے، قبر پرستوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کو، ہندوؤں کا بڑا جب آئے گا، عوام آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، اس بڑے بابے کو دیکھ کے وہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آج پیروں کے سامنے سجدہ ہے۔ کیا آگے بتا سکتے کیا کھانا سیکھو؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے سجدہ ہے، مولویوں کے سامنے سجدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، قادری صاحب بیٹھے ہوئے، اور عوام آ کے کلمہ پڑھنے والی عوام جس کو حکم تھا وسجد، سجدہ جب بھی کر ایک اللہ کے لیے کر۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. یہ سجدہ تو رب کے لیے ہوتا تھا. جہاں ہندو عوام اپنے بڑوں کو سجدہ کرتی ہے، برہمنوں کو سجدہ کرتی ہے، آج کا قبر پرست مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے، پیر کی قبر کو سجدہ کرتا ہے. پیر کے نام پر بڑے ہوئے مولوی اور ملا، شیخ و مرشد جنہوں نے اسلام کے نام پر کفر کا کاروبار چلا رکھا ہے، ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں. کوئی سلام کرتے وقت بجائے اسلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ نے سلام ہی نیا بنا لیا، یا علی مدد، دوسرا کہتا ہے مولا علی مدد، پتہ لگ جاتا ہے دونوں کی لائن ایک ہے. بجائے السلام علیکم یا علی مدد، اگر وہ سن کے جواب میں کہتے مولا علی مدد، کہتے مومن پر آئے ساڈا کوئی گل نہیں، لینڈ مل گئی ساڈی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی سلام کرتے ہوئے المدینہ، دوسرا بھی کہتا ہے المدینہ، وہ کہتا ہے یہ بھی لائن مل گئی ہے. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. لہذا جب بھی سلام کرے بالکل سیدھے ہو کر، اپنی گردن کو جھکائے بغیر، اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہو، چھوٹوں کو پیار کرنا ہو، وہ طریقہ استعمال کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہندوؤں کے ہاں اسی طرح ستاروں کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی ہے اور ان کے اندر خیر اور برکات کو تسلیم کیا جاتا ہے. علامہ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ ہندو ستاروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور خصوصاً قطب تارے کی تعظیم دوسرے ستاروں سے بھی زیادہ کرتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں مانی گئی. ستارے تو خود میرے اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان میرے رب کی مخلوق ہے، ستارے میرے رب کی مخلوق ہیں، سورج میرے رب کی مخلوق ہے، چاند میرے رب کی مخلوق ہے. ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، نہ خیر کے مالک نہ شر. مالک اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. بخاری و مسلم میں ہے، ایک رات بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے گارے میں سجدہ کیا، یعنی رات کو بارش برسی، فجر کی نماز پڑھی. کہا میرے صحابہ کیا جانتے ہو تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو بتانا چاہتا ہے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے خبر دے دیتا ہے. کہا آج رب نے فرمایا ہے اس ایک بارش کے برسنے سے کچھ لوگ مومن ہو کر اٹھے ہیں، کچھ کافر ہو کر اٹھے. کچھ نے صبح
حالت ایمان میں کی ہے، کچھ نے صبح حالت کفر میں کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش کی وجہ سے کفر و اسلام کی تفریق کیوں، کیسے؟ فرمایا جس نے صبح اٹھ کر یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے برسائی ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے اور ستاروں پہ کفر کرنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا فلاں اور فلاں تارا ملا تھا اور فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، انہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا اور تاروں پر ایمان لے کر آئے۔ وہ اللہ پر کفر کی حالت میں صبح کرے، ان کی صبح حالت ایمان میں نہیں ہوئی، بلکہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے اندر اختیارات تسلیم کرنے والے۔ ہندو ستاروں میں کرم مانتا ہے، فضل مانتا ہے، ان کے اختیارات مانتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے۔ یہی بیماری کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں بھی شامل ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں، پنجاب کی بوڑھی عورتیں چارپائیاں بچھاتے ہوئے، یہ تو مسلمانوں میں یہ تو ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف پینتیاں نہیں کرنے دیتے، وہ بیت اللہ کی طرف بھی پینتیاں نہیں کرنے دیتے اور قطب تارے کی طرف بھی پینتیاں، نہ مغرب کی طرف اور نہ شمال کی طرف، ادھر بھی نہیں کرنی ادھر بھی نہیں کرنی، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے، اللہ کی کتاب سے، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح ہندو قطب تارے کے اندر بہت سی تاثیر مانتا ہے، مسلمانوں میں نے بھی یہ کام کیا ہے، بلکہ کچھ مسلمان اپنے پاس سے ایک حدیث گھڑ کے اس سے اور آگے چھلانگ لگا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور وہ نور اتنے سالوں تک قطب تارے کے اندر قرار پکڑے رہا۔ حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنے ملکوں کا سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورا ایک صفحہ نہیں لکھا ہوا ہوتا آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ فلان ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے۔ کئی خاندانوں میں رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ جہاں انگیجمنٹ ہو رہی ہے لڑکی کا ستارہ اور بنتا ہے، لڑکے کا اور بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گھر خوشی سے نہیں بس سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کوئی غلطی سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کرنے کے بعد کوئی نجومی بابا ان کے محلے کا گیڑا مار جاتا ہے تو وہ